الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میرے انتہائی محترم دینی بھائیوں، تحریکی بھائیوں، بہنوں اور تمام وہ لوگ جو ہمارے متعارفین ہیں اور وطن عزیز کے بھائیوں اور امت کے اس فرد تمام لوگوں کو سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی یہ 2 آیات رکھی ہیں اور آپ کے سامنے آج جو ہمارا پروگرام تھا وہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان. یہ اسلام پاکستان میں خوشحالی لائے گا. یہ ماضی میں انسانوں کو خوشحالی دیتا رہا ہے، امن دیتا رہا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. اگر انسانوں کا امن میسر آئے گا تو وہ اسلام ہے. اس مسلم امہ کے برپا کرنے کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تمام انسان صرف رب واحد کی بندگی کریں، سارے خداؤں اور بتوں کو توڑ کے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اس مقصد کے لیے دین اسلام آیا ہے. یہ جماعت اسلامی 26 اگست سن 41 تاسیس جماعت کے اس پروگرام میں اعادہ کیا. ہر آپ کے سامنے آنے والے بھائی نے یہی بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جماعت اس لیے قائم کی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ ہی کا نظام چلے. بندے اللہ کے، دین اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام تو ہو کسی اور کا اور ہم دعویٰ کریں امت محمدی ہونے کا؟ اگر ہمیں اپنے رب سے رابطہ جوڑنا ہے تو صرف ایک ہی ہمارے لیے نظام ہے اور وہ نظام اسلام ہے. اور وہ جو ہمیں اللہ نے بھیجا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے قول سے اس دنیا کے اندر کر کے دکھایا. آج اب اختتام کا وقت ہے. ہمیں گھروں کو جانا ہے، ہمیں اپنے دنیا کی دوسری مشغولیات میں بھی مصروف ہونا ہے. کل پھر صبح ہوگی روشن، پھر ہم اور دنیا کے کام کریں گے. لیکن پیارے بھائیوں، یہ خیال رکھیے گا کہ یہ سفر جو پٹھان کوٹ سے شروع ہوا اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگی کو جس نے متاثر کیا، اور وہ 75 لوگ جن کی نیت خالص اور جن کا ارادہ مصمم اور جنہوں نے پکا عہد کیا تھا اپنے اللہ سے، ان 75 افراد کے اثرات یہ ہیں کہ اس کمرے کے اندر بھی آج 400-500 لوگ سے زیادہ موجود تھے. کتنی دینی بہنیں ہماری اس وقت موجود ہیں. دوسری طرف یہ اس کمرے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں اور کتنے اس وقت جا چکے ہیں اور کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جو بسبب مجبوری نہیں آ سکے. یہ سارے لوگ کن لوگوں نے پروڈیوس کیے؟ ان 75 قدسی نفوس نے کہ جنہوں نے اپنے رب سے سچا وعدہ کیا تھا اور اس کو پکا کر دکھایا. پیارے بھائیوں، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کاش یہ لوگ اگر تورات کو، انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کی رب کی طرف سے ان کو پر نازل کیا ہے، قائم کیا ہوتا تو یقین جانو کہ یہ اپنے سر کے اوپر سے بھی رزق کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے. ان میں سے کچھ لوگ اچھے نہیں ہیں لیکن ان میں سے بہت سی تعداد بدعمل لوگوں کی ہیں. اور اے نبی علیہ السلام، جو کچھ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، پیغام پہنچا ہے رسالت کا، اس کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیجئے اور لوگوں کا خوف نہیں کیجئے گا. اللہ آپ کے پیچھے ہے اور یقین جانو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمان لوگوں کو، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. پیارے بھائیوں، یہ جماعت اس لیے برپا کی گئی ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں میں خوشی سے رہیں. ہمارے بچے جن کی آپ نے وہ بچوں
بچوں کا واقعہ بھی سنا ہوگا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، جو پاکستان میں غریب بچوں کے ساتھ اس وقت گزرا ہے حال ہی میں، اور جو کچھ صبح و شام ہماری گلیوں میں اور چوراہوں میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے، آپ کے پوتے پوتی، نواسے نواسیاں امن اور سکون کے ساتھ جائیں، جس چوراہے پہ جانا چاہیں، جہاں کھیلنا چاہیں، جس گراؤنڈ میں جانا چاہیں، جس پلے گراؤنڈ میں کھیلنا چاہیں، جس مال میں جانا چاہیں، انہیں سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہ ہو؟ کیا ہم ایسا معاشرہ پروڈیوس کرنا نہیں چاہتے؟ اس کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی کا۔ انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کے اندر کوئی اور ایسی تحریک نہیں ہے سوائے اس کی ہم اثر تحریکوں کے، جو دوسرے خطوں میں کام کر رہی ہیں، کہ جو صرف اور صرف اس لیے برپا کی گئی ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی زمین، ان کا نظام بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، اس تاسیس جماعت کے سلسلے میں جو آج پروگرام منعقد کیا گیا، میں تو سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس ٹیم کا جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ساتھ اس پروگرام کو، اس اجتماع کو سجایا۔ مختلف ٹیموں نے کام کیا، ناظم اجتماع ہیں، بشیر صاحب ہیں، رفت بھائی ہیں، ریاض بھائی ہیں، ہمارے ڈاکٹر سفیان ہیں، اور سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، جن کا نام نہیں لیا وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اجر کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جس طرح سے ہمارے لیے، یہ خیال رکھیے گا کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اس کمرے میں اگر اے سی کام نہ کرے گی ہماری ٹیم کے کنٹرول سے باہر ہے، کوئی اور مشکل آئے گی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن ان بھائیوں نے جس طرح سے محنت کر کے اور پھر شعبہ تربیت نے ہماری اصلاح کے لیے اس پروگرام کو تشکیل دیا ہے، ان سب کے لیے آپ کے دل سے خالصتاً تشکر کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے اور شکرانہ نعمت کے لیے ان بھائیوں کے حق میں دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کی، ساری ٹیم کی، پوری ہمارے ان تمام نظم کے جتنے بھی کمپوننٹس اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کام کو قبول فرمائے اور ان کے لیے آخرت میں توشہ بن اور ذخیرہ بنا دے۔ پھر پیارے بھائیوں، ہم پر اللہ کا شکر لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، یہ جو آپ میں اپنی پیٹھوں کو اس وقت تھکا رہے ہیں، اللہ چاہتا تو ہم کیا ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے؟ اللہ چاہتا تو کسی مال میں آج گھوم رہے ہوتے، جمعے کا دن ہوتا، کسی پارک میں بیٹھے ہوتے، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو تنگ کر کے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے اور ایک کے بعد ایک تقریر آپ سن رہے ہیں، پیارے بھائیوں یہ اللہ کا شکر کا موقع ہے، یقین کیجیے یہ سراسر اللہ کے شکر کا موقع ہے۔ اور اس شکر کا موقع میں آپ کو ایک بات بتاؤں، روز جنت میں آپ کو اور مجھے کہنے کو ملے گا وقالوا الحمدللہ الذی اورثنا، کہ اس نے ہمیں اس جنت کے اندر پہنچا دیا۔ ساری تعریفیں وہ شکر اس رب کا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ اپنے ذات کے لیے جی رہے تھے، کچھ ایسے بندے جمع ہوئے تھے جو دوسروں کے لیے جی رہے تھے۔ لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، مجاہدین کی مدد کرو، غریب، یتیم، بیوہ، محتاج کی فکر کرو، لوگوں کے جن کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، کھانے کو میسر نہیں ہے، ان کے گھر میں گوشت پہنچاؤ، کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کے لیے ویل کھودنے کا بندوبست کرو۔ یہ چھوٹا کام، یہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں میں اور آپ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ تو بڑے آرام سے پیسے کمانے کے لیے اپنی ذات میں مگن رہ سکتے تھے، لیکن اس نے ہمیں یہ شوق اور یہ ذوق دیا، یہ شعور دیا کہ نہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا۔ تو میں اس موقع کے اوپر آصف قریشی صاحب جو تشریف لائے ریاض سے، پیارے بھائیوں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ آپ سے دعا ہے کہ ان کا سفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان فرمائے، وہ اپنے گھر میں ایمان اور صحت کے ساتھ پہنچیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہاں تشریف لائے، ان کی اس ایک ایک قدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنی راہ میں جہاد کے زمرے میں ان کے اجر کو قبول فرمائے۔ اور آپ نے ان کی باتیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بھی محفوظ فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کے جس کا شکر ہے وہ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آئے، یہاں روکھی سوکھی کھانے کو کوئی، میں نے جس روٹی کھائی، اتفاق کی بات ہے، یہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سخت تھی، کتنے ہی میرے ساتھ کے لوگ ہوں گے انہوں نے بھی کھائی ہوگی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک سالن، کچھ روٹی، اور چونکہ ان بھائیوں نے بندوبست کیا تو کل سے بندوبست کیا ہوگا تو کل والی روٹی بھی انہوں نے ہمیں پہنچا دی، یہ ان کا بھی شکریہ۔ لیکن یہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ اللہ نے دان دیا،
صحت دی کہ ہم نے وہ کھانا ہے. تو اللہ نے یہ ہمیں اس کام میں لگایا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ابھی تک بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجر کو محفوظ فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت میں آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے اور میری اور آپ کی قبروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منور کر دے اس لمحات کو جو ہم نے اس اجتماع گاہ میں گزارے ہیں. معزز رفقاء گرامی اور میری دینی بہنوں، کچھ چیزیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں. میں نے اس دنیا کی پیش کے اوپر اپنی زندگی کے 52 سال گزار دیے ہیں. 53ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں اور سرگردہ رہتا ہوں. میں ہمیشہ کچھ سوچ وچار بھی کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے، کچھ مطالعے کا بھی موقع دیتا ہے، کچھ صحرا نوردی میں بھی مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ دیکھا جائے کہ دنیا میں تبدیلی کیسے آتی ہے، افکار اور خیالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، قومیں کیسے پستی سے اٹھتی ہیں اور عروج کے ثریا تک کیسے پہنچتی ہیں. اس کے اوپر فکر کرتے رہنا چاہیے. اس پہ مطالعہ، مشاہدہ، اس کے اوپر غور و فکر ہمیشہ ہمارا جاری رہنا چاہیے. جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے، میں ان کا آپ کو یہ بالی جبریل کے یہ شعر بھی سنا دیتا ہوں. خرد مندوں سے، یہ بیٹھے میرے سامنے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں. یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشی مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، یہ ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو نشتے تھا جرمنی کے اندر اور اس کے خیالات منتشر ہو گئے تھے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا. تو علامہ اقبال کو اس کا موقع تو نہیں ملا، وہ ہم اثر تو نہیں ہے اس کے، لیکن اس کا نام لے کے ایک بڑی پیاری بات کہیے کیونکہ وہ خدا کو تلاش کرتے کرتے کہیں اور چلا گیا. کہتے ہیں علامہ اقبال، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے. پیارے بھائیوں، یہ جماعت کبریائی بلند کرنے کے لیے ہوئی ہے. علامہ اقبال بھی اسی چیز پہ سرگرداں رہتے تھے، میرے اور آپ کے صبح و شام بھی اسی چیز کے لیے نکلنے چاہیے. ساتھیوں، پاکستان جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اللہ کی نعمت ہے. نعمت آزادی کشمیریوں سے جا کے پوچھئے، فلسطینیوں سے پوچھئے، برمیوں سے پوچھئے اور آج کے ان سوری لوگوں سے پوچھئے جو در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، یہ جو نسل بیٹھی ہے، اس کا تو کوئی رول نہیں ہے نا ڈائریکٹ. ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 47 کی پیدائش ہے یا 47 سے پہلے کی پیدائش ہے اور اس نے پریکٹیکلی اس ریولوشن کے اندر کوئی حصہ لیا ہے. ہم نے تو وراثت میں پایا، یہ تو ہمیں ملا ہے. لیکن آج میرے بھائی نے، گوہر بھائی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے چھیڑ دی ہے جو بڑی دکھ والی ہے، کہ یہ بھی سوچنا چاہیے جس کی طرف آج ڈاکٹر آصف نے اشارہ کیا کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے اراکین کو سوریوں پہ کیوں لٹکایا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ اور میں اس ہرے پاسپورٹ کو جیب میں ڈال کے پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ گھوم سکیں. یہ ان لوگوں کے سر ہے جو سولی پہ لٹک رہے ہیں بنگلہ دیش میں. ہماری آزادی اور ہماری آزادی کی قیمت وہ پے کر رہے ہیں اور وہ لوگ پے کر رہے ہیں جو کشمیر کی وادیوں کے اندر آج بھی پاکستان کا کوئی ٹی وی، کوئی گیم، کوئی بال چلتی ہے تو ان کا دل خوشی سے ابھرتا ہے اور وہ نعرے بلند کرتے ہیں. لیکن وہ آزاد نہیں ہے، ہم آزاد ہیں. اس کا حق ادا کیسے کریں؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. اور پیارے بھائیوں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی سراج الحق صاحب کی، جن کے مشن کو مجھے اور آپ کو ٹو کرنا ہے، کوئی اگر اس کمرے میں اس خیال میں بیٹھا ہے کہ وہ سراج الحق صاحب کے مشن کو اور ویژن کو آگے ٹو نہیں کرے گا، وہ ابھی جا سکتا ہے. وہ ہمارے امیر ہیں، ہم پر ان کی اطاعت فرض ہے.
کسی ایک شخص کے دل میں بھی ہو تو وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے اس کمرے سے بے فکری کے ساتھ نکل سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. راہیل شریف صاحب ہیں, بڑا چرچا ہے آج کل ان کا. ریسنٹلی ان سے ملاقات ہوئی, مختلف موضوعات میں ان سے گفتگو ہوئی. انہوں نے ایک پیغام دیا ان کو, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا, سراج الحق صاحب نے ان سے, کہ دیکھیے پاکستان جغرافیہ نہیں, یہ ایک نظریہ ہے, فلسفہ ہے, ویژن ہے. آپ اس نظریے کی دفاع کر لیجئے, جغرافیہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. یہ ہے پیارے بھائیوں جماعت اسلامی کا اس وقت یہ کام. میں آپ سے یہ ذرا مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم جس اسلامی پاکستان, جس خوشحال پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں, جس کے لیے ہم سرگرداں ہیں, اس کے اندر ہم چاہتے کیا ہیں؟ جہاں نیکی کرنا آسان, بدی کرنا مشکل, جہاں خواتین کو احترام, بچوں کی عزت, ان کی بچپنا محفوظ, کوئی ان کے اوپر نظر نہ ڈال سکے, جہاں کاروبار کرنا آسان, جہاں رشوت دینا مشکل اور خرید و فروخت سود سے پاک اکنامی چلانا آسان, جہاں پہ بزرگوں کو گھر اور روٹی اور صحت کا فیسلٹیز میسر ہوں, اور جہاں پہ کسی گھر جاتی بیٹی کے لیے ماں باپوں کو اپنے گردے اور اپنے گھر والوں کو بیچ کے بچی کی رخصتی نہ کرنا پڑے, جہاں پہ ہر مسلمان اور اقلیت بھی محفوظ ہو. اقلیت کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہو, اور ہم یہ نمونہ پیش کریں دنیا کے سامنے کہ ہم اقلیتوں کے سب سے بڑے محافظ ہیں, اور وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ میڈیا اخلاق کو تعمیر کرنے والا ہو, بگاڑنے والا نہیں. ہم ایسے پاکستان چاہتے ہیں, یہ ہمارا اسلامی پاکستان ہے, اور اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی یہ وہ خط و خال ہے جو ہم چاہتے ہیں, جس کی طرف سراج الحق بھائی کراچی کے ساحلوں سے لے کے چترال کی ریت گاروں تک اور دنیا کے ہر خطے کے اندر جا کے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اس مشن اور اس مشن کے تم ہم راہی بن جاؤ. میں بھی آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں. یہ پاکستان, خوشحال پاکستان تعمیر کیسے ہوگا, یہ میرا آپ سے سوال ہے, اور اسی کا جواب بھی میں آپ کو اپنی دانش میں دینا چاہتا ہوں. یہ اس وقت ہوگا پیارے بھائیوں جب آپ اور میں کھڑے ہو جائیں, کمر بستہ ہو جائیں, یکسوئی کر لیں, ہمارا دل ٹھک جائے کہ باقی یہ بات حق ہے, یہ دعوت حق ہے, اور یہ کام ہونا چاہیے. یہ میرے اور آپ کے مستقبل کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل اسی طرح محفوظ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں. آپ کو میں افسوس کے ساتھ بتاتا ہوں, پاکستان کے جتنے بڑے مسائل ہیں اس وقت, عالم اسلام کے جتنے بڑے مسائل ہیں, ایک پیپر ہماری یونیورسٹیوں سے ان کے لیے نہیں نکلا. میں اس ملک کی آپ کو مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. 2-3 یہاں پہ مسائل ہوئے, کسی ایک یونیورسٹی کا ایک ریسرچ پیپر نہیں آیا. کچھ منسٹروں نے کچھ اس کے فیصلے کیے اور وہ لاگو ہو گئے, اور اس کے بعد اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے قوم. کیوں نہیں ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ایسے ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ؟ وہ ریسرچ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ وہاں سے پہلے اہل حل و عقد اور فکر اور فلاسفہ اور اسکالرز کیوں نہیں ہیں کہ وہ ریسرچ کر کے بتائیں کہ یہ حل ہے, اور اس کے بعد اس کو گورنمنٹ اڈاپٹ کرے. ہمارے پاس اس وقت ساری کی ساری کچھ لوگ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لاگو ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا پیارے بھائی. پاکستان میں جو قانون سازی ہوگی, جو بھی کام ہوگا, ملک اور قوم اور امت کی فلاح کے لیے اس کی ابتدا مدرسوں یونیورسٹیوں سے ہوگی. پہلے ریسرچ ہوگی, اور یہ جماعت اسلامی کا ویژن ہے کہ ہم ان مدرسوں کو ایک تعلیم نظام, مدرسہ یونیورسٹی, یونیورسٹی مدرسہ, کوئی فرق نہیں ہوگا, ایک تعلیمی نظام دونوں جگہ پہ. اس ملک کے اندر آپ دیکھیے, کوئی آپ کو عالم ایسا نہیں ملے گا جس کے آگے نام کے لکھا ہو کہ فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ یونیورسٹی کا وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ایک تعلیمی نظام, اس کے ثمرات دیکھ لیجئے. ہمیں بھی ایسے ہی تعلیمی نظام چاہیے. میں آپ صاحب بھائیوں کو ایک کلیئر روڈ میپ دینا چاہتا ہوں, اور اس پہ میں بات ختم کروں گا تاکہ بالکل غیر مبہم قسم کی واضح آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ جائیں جو ہمیں کرنی ہے. پیارے بھائیوں, روڈ میپ بالکل کلیئر آپ اور میں یہاں سے لے کے نکلے ہیں, اور وہ کیا ہے اور کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنی چاہیے, اخلاص. خیال رکھیے گا, احادیث کی کتب کا سب سے پہلا باب الاخلاص, کوئی دوسرا باب نہیں ہے. باب التوحید نہیں ہے, باب الاخلاص.
یہ بنیاد ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. انہیں اس کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو خالص کر لیں, یکسو ہو کر. مجھے اور آپ کو, تحریک اسلامی کے اراکین کو, سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مخلص ہونا, اخلاص. اور پیارے بھائیوں خیال رکھیے گا, اس کا ٹیسٹ بہت تیزی سے آتا ہے, تھوڑے تھوڑے وقفے میں آتا ہے. جو شخص نماز کے لیے نہیں نکل رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا باغی ہے. اور جو اللہ کا باغی ہے وہ اس جماعت کا کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کام ہو اور باغی کا ہو. خیال رکھیے گا, میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں. آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہماری نماز کوئی مس نہیں ہونی چاہیے. حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور بہنوں سے بھی یہ درخواست ہے میری کہ ہماری گھروں کے اندر دینی ماحول, نماز کے گرد سارے کام, نماز کے گرد سارے ٹائم ٹیبلز, نماز کے گرد ساری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یہ ہمارے, تاکہ ہم پہلے اللہ کے مطیع بنے, تاکہ ہم اس جماعت کے لیے صحیح سرمایہ ثابت ہو سکیں. پہلی چیز. دوسری چیز تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, محنت, محنت, انتھک محنت. جو قومیں, میں دنیا کے نظاموں کو میں نے مطالعہ کر کے دیکھ لیا, محنت ان کے بنیاد کے اندر ہے. ویژن دیتا ہے لیڈر, نظام ایک ویژن دیتا ہے, قوم اس کو ٹو کرتی ہے, ہر اس کو پڑھا لکھا آدمی ٹو کرتا ہے. محنت, انتھک محنت ہے. یہ پروگرام آپ نے دیکھا آج, اس میں سینکڑوں کام کیے گئے ہیں. اس ٹیم نے جس طرح محنت کی ہے اس کے نتیجے میں یہ پروگرام ہوا ہے. جگہ تلاش کرنا, کھانے کا بندوبست کرنا, سینکڑوں انتظامات, سارے کے سارے محنت کی وجہ سے. جو جماعت یہ پروگرام کر سکتی ہے وہ ملک بھی چلا سکتی ہے, اور انہوں نے ثابت کیا آپ کے سامنے. آپ کو کانٹینٹ کے اوپر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, ٹائمنگ کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, گرمی سردی کے متعلق شکایت کھانے کے متعلق ہو سکتی ہے, لیکن جو اس کے پیچھے محنت ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں. اب ان کو پریکٹیکل بنانا ہے. تیسری چیز کیا ہے بھائی, جو ہمارے کام کے اندر بہت خطرناک ہے, اور میں آج اس کو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, میرے روڈ مائپ میں وہ کلیئر ہے. مایوسی کو قریب نہ آئے. وَلَا تَعِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. یہ جو مایوسی ہے نا, کہ کوئی پریشان خیال فلسفی کی طرح ایک منصوبے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور مسٹیک فری فول پروف منصوبہ تلاش کرتے رہتے ہیں, اور ہر وقت دوسروں کی غلطیوں کے اوپر نظر, یہ کبھی نہیں ہوتا. غلطیاں کریں آپ لوگ, اجازت ہے آپ کو. جو غلطی نہیں کر سکتا وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتا, جو گر نہیں سکتا وہ اٹھ نہیں سکتا. سن لیجئے آپ, یہ انسانیت کا پیغام ہے. جو گرے گا وہ اٹھے گا, جس کو گرنے ہی نہیں آتا وہ اٹھے گا کیا؟ اس لیے کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کوئی غلطیاں ہوں گی, یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کے بندے کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کے اندر خطا کاری ہے, ویکنس ہے. اس لیے بالکل نہ ڈریں آپ کہ کوئی غلطی ہوگی, لیکن کام کریں, مشورے لیجیے. اور جو لوگ ہمارے اندر خامیاں نکالیں, یہ مصیبت. ہمارا ٹائم اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کی اور اپنی خامیوں کی اور غلطیوں کی وضاحتیں دیکھ کے سارا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں اس کے اندر. ہمارا کام یہ ہے پیارے بھائیوں, غلطی ہوگی, احساس ہوگا, سوری کریں گے, آگے بڑھیں گے. زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ بے فکری کے ساتھ پیارے بھائیوں ہمارے نظم کو مضبوط کیجئے, اپنے علاقے کے نظم کو مضبوط کیجئے, ناظم علاقہ ناظم حلقہ کا تعاون دیجئے, خدا را آگے بڑھیے, تجربات کیجئے. آج راشد بھائی نے بالکل درست بات کہی ہے, جو تجربے نہیں کرتے مٹ جاتے ہیں. یہ میں اور آپ آج گاڑیوں میں بیٹھے ہیں تجربے کے نتیجے میں نکلی ہے, ورنہ انسان کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آج 14-15 گھنٹے لوگ آسمان کے اوپر اڑتے رہتے ہیں, تجربے کی وجہ سے ہوا ہے. کتنے لوگ مرے ہیں تب آج جا کے ہمیں فول پروف اور سیف فلائٹس میسر آئی ہیں. کیوں ڈریں ہم؟ چنانچہ آپ بے فکری کے ساتھ کام کریں, کسی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں. میں آپ سے درخواست کروں گا. اور جو لوگ ہم میں سے اپنی غلطی کے اوپر نادم نہیں ہوتے, ان کو بھی احساس ہونا چاہیے. غلطی کریں تو ان کو ندامت ہونی چاہیے, اور جب محاسبہ ہو تو اس کو برداشت بھی کریں, لیکن اپنی منزل نہ کھوٹی کریں. نیت آپ کی ٹھیک ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی کتنا ہی کوئی ناراض ہو جائے, بھائی ہے وہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں, ہم اس کی بات سنیں گے, لیکن وہ ہمارا ساتھی ہے.
اگر اس نے ہمیں ٹوکنا بند کر دیا تو ہمارے اندر تو پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی. اس لیے اس کی بات کو انتہائی احترام سے سنیں لیکن اپنی منزل کھوٹی نہیں کریں, آگے چلیں. تو پیارے بھائیوں میری آپ سے درخواست ہوگی, ہمارا بہت سارا کام میں جو تھوڑا عرصہ کام کیا ہے یہاں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ نشستوں میں, شوراؤں کے اندر, محفلوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں کے اندر اتنا سارے, اور غلطیوں کے بعد جج صاحب کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے, وہ اپنی وضاحتوں میں سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں شورا کا. خدا نہ ہم اس شورا کے ٹائم کو محفوظ کریں, سیو کریں. ہو گئی غلطی, نازل ہوئیے اور اس کے بعد آگے بڑھیے. اعتراف کے اندر اعتدال ہو, ادب ہو. اللہ کے نبی اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ویسے ہم احتساب کریں گے. اور میرے اور آپ کے لیے احتساب کا پیمانہ ہمیں روزانہ موجود ہے, اور وہ یہ کہ ہر شخص یہ دیکھے رات کو سونے سے پہلے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات بھی رکھوں, جنتی کی آپ کو میں بشارت دے دوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی تھی. جب دکھایا ایک شخص کو کہ دیکھو یہ شخص جا رہا ہے جنتی ہے, 3 دن ایسا واقع ہوا. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ نہ کوئی بہت بڑے ان کے مراقبے تھے, نہ کوئی سجود تھے, نہ تہجد تھی, نہ بڑے دعاؤں اور اذکار کے اہتمام تھے. لیکن کیا تھا؟ دل میں کینہ نہیں, کسی کے خلاف نفرت نہیں, رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. بتائیے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف حسد کی نہ رکھے. پیارے بھائی لوگوں کو معاف کیجئے, لوگوں سے معافی مانگیے اور آگے بڑھیے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. چوتھی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں بہت ساری نشستوں میں جاتا ہوں, میرا سب سے بڑی جو مجھے کوفت ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کو وضاحتیں دیکھ کے یہ قیمتی ٹائم جو ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے یہ اسی کام میں نکل جاتا ہے. چوتھی چیز, امیر جماعت کو ہمیں 100 رکن بنانے کا ٹاسک دیا ہے, 100 ووٹرز کا. سوری, آپ اور میں اس پہ کم ربستہ ہو جائیے. یہ ان کے اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان کے لیے یہ کلید ہے, امپورٹنٹ ہے. 100 ووٹر بنانے ہیں, اس کے لیے ہم شروع ہوتے ہیں. اور 100 ووٹروں کے لیے پیارے بھائیوں, اپنے عزیزوں, رشتہ داروں, محلے والے, ادھر ادھر جس جگہ پہ بھی چاہتے ہیں, واٹس ایپ, فیس بک, جس پہ چاہتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجئے. 100 ووٹر بنانے کے لیے تیار ہو جائیے. 2018 کا الیکشن انشاءاللہ کوشش کیجئے, دعا بھی کیجئے کہ اسی وقت ہوئی. یہ ہمارا ہے. 100 ووٹر فی کارکن, یہ اس کی اصلاح آپ یہ کریں گے. اس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے, چنانچہ اس کے لیے رکھے. 5ویں چیز, لوگ اس کے لیے کیا ہوگا, لوگوں سے تعلقات بڑھائیے. اپنی ہماری تنظیمی نشستیں ہیں, اس کے علاوہ لوگوں سے ملاقات ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو روڈ میپ ہمارے بھائی راشد بھائی اچھی طرح دے چکے ہیں. میں صرف اس پہ اکتفا کرتا ہوں, اپنی محفلوں میں پاکستان فورم, پروفیشنل فورم, الخدمت, جتنے بھی ادھر آئے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. 100 جو ووٹر بنانے کی فی رکن ہم نے دی ہے, اس کا پیمانہ آپ کے سامنے ہے. آج پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے لیے ہم نے کتنے والنٹیئرز دیے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. ذبیحہ کے لیے ہماری مہم کیسی چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے. جو لوگ آپ کے اوپر اپنی ذبیحہ کا اعتماد کر سکتے ہیں وہ ووٹ کا بھی کریں گے. سن لیجیے. تو چنانچہ کہ ہمارا معیار ہے. اب دیکھیے کہ آپ کتنا زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں. 6ٹھی چیز, نوجوانوں کو آگے لائیے, یہ آپ کا میری ذمہ داری. 7ویں چیز, خواتین اراکین کی مدد کرنا آپ پہ فرض ہے. اپنے گھر سے ابتدا کیجیے, اپنی بہن بھائی اور اپنی بہنوں, بیوی, ماں, بیٹی, سب کو اس کا ہمراہی بنائیے اور ہماری خواتین نظم کی مدد کیجیے. وہ آپ کی تعاون کی مددگار ہیں, طلبگار ہیں, اور انہوں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ اراکین سے کریں. میں آپ تک ان کی یہ درخواست پہنچانا چاہتا ہوں, اپنے گھر سے خواتین کو ان کی مدد کے لیے بھیجیے. وہ قیمتی کام کر رہی ہیں, وہ لمیٹیشن کے اندر کام کر رہی ہیں. ہمارے پر کوئی لمیٹیشن نہیں. ہم جہاں چاہتے ہیں گاڑی کا گیئر مار کے پہنچ جاتے ہیں. ان کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. آپ کا تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ, اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے. اور خیال رکھیے گا, میں آپ کے سامنے رکھ لوں, اس ملک کے اندر جس ملک سے ہمارا تعلق ہے 63% لوگ جوان ہیں. اس اتنی بڑی تعداد کو آپ نہ چھوڑیں. چنانچہ ان نوجوانوں کو اپنی شوراؤں میں, اپنے حلقوں کے اندر, اپنی تنظیمی نشستوں میں اپنی شوراؤں کا ممبر بنانا, یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ جو ہیلتھ والنٹیئرز کی آپ کے سامنے اپیل آئی ہے, اس کے اوپر رکھ کے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. سراج الحق بھائی نے ہمیں, امیر محترم نے ہمیں اربوں کا بجٹ دیا. یہ 2018 کا بجٹ جب آئے گا الیکشن کا زمانہ تو مہنگائی اپنے عروج پہ ہوگی. ہمیں 5 ارب روپے جمع کرنے ہیں تاکہ ہم ایک ریزنیبل اماؤنٹ کے ساتھ جائیں. پیارے بھائیوں,
اس منزل کو ہمیں طے کرنا ہے، یہاں سے ہمیں کرنا ہے۔ آپ آج ہی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیجئے، اپنے نظم کو پہنچائیے اور اس کے اوپر لکھ کے دیجئے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن فنڈ کے ہیں۔ آپ سے کوئی اپیل نہیں ہے ہماری، اور کوئی ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کنواں کھدوائیے، کوئی ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی اور چیز کے اندر پیسے دیجئے۔ آپ صرف ایک چیز میں پیسے دیجئے، اپنی تنخواہیں نکالیں، اپنی سیونگ نکالیں، سونا ہے تو سونا لا کے دیجئے۔ کیا؟ صرف الیکشن فنڈ کے لیے۔ تبدیلی کے لیے جو بنیاد ہے وہ الیکشن ہے، ہمیں کوئی زیر زمین کام نہیں کرنا۔ اور آپ کو میں بات بتا دوں، ہمارا ٹائم آ چکا ہے، دنیا اس وقت پکار کے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، دنیا پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں، اب ہمیں اس کو کیش کرنا ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس وقت جو پرفارم کیا ہے ریسنٹ الیکشن کے اندر، وہ اس کا ثبوت ہے۔ بلدیہ کے الیکشنوں میں جا رہے ہیں، لیکن ابھی زمین پوری طرح ہموار نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے، اور دیکھیے امیر جماعت نے ایک معیار مقرر کر دیا، اب تک پہنچا دوں میں، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اب وہ شخص ہمارا حلقے سے الیکشن لڑے گا جو 10,000 ووٹ تو اپنے لے کر آئے گا، اس کو انہوں نے معیار بنا دیا ہے۔ ہم اس کو دیں گے ٹکٹ جو جس کے 10,000 ووٹ اپنے ہیں۔ اس کے بعد یعنی اب ہم اس کو 10,000 ایک ووٹ کے لیے الیکشن لڑنا ہوگا، 10,000 ووٹ وہ گھر سے لے کر آئے گا۔ یہ ہم نے معیار کر دیا امیر محترم نے، اور اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ 6 مہینے کے اندر کلیئر میپ آ جائے گا۔ آپ سے بس صرف درخواست یہ ہے، اور میرے بھائی آپ کے سامنے سفیان بھائی بھی یہ اپیل رکھ دیں گے، آپ پیسے آج ہی سے جمع کرنا شروع کر دیجئے اپنے نظم کے پاس، لفافے کے اوپر لکھ کے، یا جو بھی آپ کے مالیات کا نظام ہے ذمہ دار ہے اس کو پہنچائیں کہ یہ الیکشن فنڈ میں جانے، وہ حفاظت سے رکھے جائیں گے، اور ہم یہاں سے جمع کر کے اور آپ کے ذریعے بھیجائیں گے، اور وہ پیسے محفوظ رہیں گے۔ الیکشن ہوگا تو استعمال ہوں گے، الیکشن نہیں ہوگا تو نہیں استعمال ہوں گے، آپ بے فکر ہو جائیے۔ لیکن پیارے بھائیوں، بہت پیسے کی ضرورت ہے، اور آج سے شروع کیجیے۔ ابھی آپ کے سامنے میں 2.5 سال پہلے یہ بات رکھ دی ہے، اس میں انتظار نہیں کیجیے گا، اور ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو پیسے دینے تھے میں انشاءاللہ اپنے نظم کو پہنچا دیتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ دعا کا اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ تعالی ہم نے یہ محفل تیری رضا کے لیے سجائی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حضور میں قبول فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی خیر کا لفظ نکلا ہے، خیر کا کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو جہاد کے اجر میں ہمارے لیے قبول فرما لیجیے۔ ہماری وہ ٹیم ہے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ان کو اچھی طرح جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو محفوظ فرما لے، ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما ان کے ان اوقات کا جو انہوں نے یہاں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظم کو، اس کام کو مزید مضبوط فرما دے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم آپ کی طاقت کے طالب ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو مضبوط فرما دیجیے، اس کو بہترین قیادت عطا فرمائیے، اس کو نوجوان قیادت عطا فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ میرے اور میرے وطن کے لوگوں کے دل اس جماعت کے لیے کھول دیجیے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا ہمراہی بنا دیجیے، ہر شخص کو، یا اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ ہم مسلک ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، جو لوگ بھی ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس رستے کا ان کو ساتھی بنا دیجیے، یا اللہ تعالیٰ پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی جماعتیں یا اللہ تعالیٰ ان سب کو تعاون اور بر و تقوی کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا بنا دیجیے۔ اس نظام کی تبدیلی میں ان کو بھی ہمارے ساتھ لگائیے، یا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس حقیقت کو جان لیں کہ پاکستان اس وقت ایک چیلنج میں ہے، اور آئندہ کا چیلنج معاشی اور پانی کا اور مختلف چیلنجز ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہیں، جوانوں کے چیلنجز ہیں، دہشت گردی کے پرابلمز ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اس ملک کی ترقی کریں، اس ملک کو اس کی منزل پر پہنچائیں اور اس کے دشمنوں کی چالوں کو ناکام فرما دیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس سفر کے دوران ہمارے تحریک کے ساتھی تھے، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے خوشبوئیں عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے جو سلام کر رہے ہیں اور ان کو جنت اعلیٰ میں ان کو پہنچانے والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اب کے ہاتھوں سے، پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلانے والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ وہاں تک انہیں پہنچائیے، یا اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ وہ ہمارے بھائی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے، ہماری بہنیں جو بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، ان کو مکمل صحت عطا فرمائیے، جو یا اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے، ان کو بہترین رزق عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان بچوں اور بچیوں کو یا اللہ تعالیٰ بہترین مستقبل اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے، اور اس کے بعد یا اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیے، اور ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اور ان کو اللہ تیرے حضور اپنے اجر بڑھانے کے لیے ایسی اولاد عطا فرمائے جو اپنی ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مربی، مزکی، ڈاکٹر صاحب کی بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر زاہد صاحب کا ذکر ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹلائز ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے، اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس شفا ہے، آپ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، وہ جو تکالیف اس کو لگ گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ دور کر سکتے ہیں، آپ علاج دے سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ وہ علاج عطا فرما دیجیے، وہ تکلیف دور فرما دیجیے، آپ اللہ تعالیٰ صحت اسے عطا فرمائیے، اور اس کو بہترین مستقبل اور اس کی تمام تکالیف کو دور فرمائیے۔ ہمارے محترم بھائی شہزاد احمد صدیقی صاحب اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے، یا اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دور فرما دیجیے، ان کو کمر کی تکلیف ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی کمر کی تکلیف کو دور فرمائیے اور ان کو صحت عطا فرمائیے۔ ہمارے بھائی عبدالرحیم بھائی، ہمارے ذمہ دار شہرت، ان کو السر کی بیماری ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس بیماری کو دور کرنا کوئی ناممکن نہیں، تیرے تو اشارہ کن فیکون سے سب کچھ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو دور فرما دیجیے، اور ہمارے جتنے بھائیوں کا میں ذکر کر سکا ہوں اور جتنوں کا نہیں کر سکا ہوں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کی تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہمارے بھائی خضر بھائی روزگار کی طرف سے پریشان ہیں، اور ہمارے لوگ قرض کی طرف سے پریشان ہیں، کچھ لوگوں کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے، ان کے حالات پتلے ہیں، کچھ کے کاروبار میں نقصان ہے، کچھ کے ہاں مالی مشکلات ہیں، کچھ کے ہاں مینجمنٹ کی مشکلات ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ میرے تحریک کے بھائی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مالی مشکلات دور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف دور فرما دے، ان کو کسی بھی راستے سے یا اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ یہ خوب ہمہ جہت ہو کے اور بالکل یکسو ہو کے تیرے اس دین کے سربلندی کے کام کو کر سکیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائیے، برکتوں والا رزق عطا فرمائیے، اور جو برسر رزق ہیں، برسر روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمدنیوں میں برکت عطا فرمائیے اور استقامت عطا فرمائیے، تقویت عطا فرمائیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ آپ راضی ہونے والا بنا دیجئے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو آپ کی رضا تک لے جانے والی ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک لے جانے والی ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمیں عطا فرمائیے۔ میرے پیارے بھائیوں نے جو جو دعائیں کی ہیں، جو میری زبان پہ آ سکیں وہ بھی قبول فرمائیے، جو میری زبان سے رہ گئیں ان کو بھی قبول فرمائیے، خصوصاً ہمارے امیر محترم سراج الحق صاحب کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت عطا فرمائیے، وہ جس ویژن اور مشن کو لے کے چل رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائیے، لوگوں کی تکالیف سے ہمیں بچائیے، یا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے آئیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ایک انتہائی اہم دعا رہ گئی ہے اور وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے خلاف جو دشمن سازشیں اور چالیں چل رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرما دیجیے، جو فوج ہے یا اللہ تعالیٰ اس حدود کی، اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے برسر عمل ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائیے، کامیابیاں عطا فرمائیے، اور یمن میں بھی اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیے، عراق میں اور سیریا میں بھی اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیے، برما کے مسلمانوں کو یا اللہ تعالیٰ امن میں استر عطا فرمائیے، اور ہمارے کشمیر فلسطین کے مسائل کو یا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کے دو انگلیوں کے درمیان میں تمام مسائل ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے اور ان کے آزادی کی صبح ہو یا اللہ تعالیٰ روشن فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ اللہ